أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد حمد و ثنا دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، میرے سمیت تمام مومنین کے والدین کی کامل اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 82 10واں پارہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا ہنسو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رہو، جزاء بما كانوا يكسبون، یہ وہ جزا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ بندہ کوئی کسی غم میں روتا ہے، کوئی کسی چیز کے لیے روتا ہے، لیکن اس کا رونا فضول جائے گا۔ جو اللہ کے حضور اس کے خوف سے روئے گا، کل قیامت کے دن وہ رونا کام آئے گا۔ حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ گزرے ایک نوجوان سے، وہ کھیل کود میں مشغول ہے، ہنستا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا لڑکے کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تیرا حساب ہو چکا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تجھے ضمانت مل چکی ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ کہا نہیں۔ کہا تو پھر ہنسو نہیں، رو اس آنے والی گھڑی کے لیے۔ تو اس لیے جو روتا ہے خوف خدا میں، اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں جو بندہ ہنستے ہوئے گناہ کرے گا، کل روتے چیختے ہوئے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج ہمارے سوسائٹی کے اندر جو مسئلہ ہے، المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ پھر دوسرا ظلم یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کا اشتہار لگا دیا جاتا ہے، میں نے فلاں کیا ہے، فلاں کے ساتھ کیا ہے۔ اپنے گناہوں پہ گواہ نہ بناؤ۔ جب کسی جرم پہ گناہ اور ثبوت ہو جائے تو پھر وہاں سزا ملتی ہے، معافی نہیں۔ یہ دنیاوی اگر عدالتوں کا حساب لگایا جائے تو وہاں بھی اگر گواہ مل جائے، ثبوت مل جائے تو پھر بندے کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ تو جو گناہ بندے اور رب کے درمیان ہے، وہ جب چاہے معافی مانگے، رب جب چاہے اسے معاف فرما دے۔ اپنے گناہ پہ گواہ نہ بناؤ، اشتہار نہ لگاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس نے ہنستے ہوئے گناہ کیا، وہ کل قیامت کے دن روتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 آنکھوں کے سوا کل قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رویا کرتی ہے، کل قیامت کے دن وہ آنکھ مطمئن اور سکون میں رہے گی۔ دوسری وہ آنکھ جو حرام چیزوں کو دیکھنے کے بجائے جھک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے
کے دن اسے بھی سکون عطا فرمائے گا۔ تیسری آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگنے والی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی کل قیامت کے دن سکون عطا فرمائے گا۔ رب کے خوف میں رونے والی آنکھ، حرام چیزوں کو دیکھنے کے بجائے جھک جانے والی آنکھ، اور اللہ کے راہ میں جاگنے والی آنکھ، ان تین آنکھوں کے سوا ہر آنکھ کل قیامت کے دن رو رہی ہوگی۔ سورہ نور کے اندر مردوں عورتوں کو اکٹھا حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، لیکن نہ مرد نگاہیں نیچے رکھتے ہیں نہ عورتیں رکھتی ہیں۔ تو اس لیے کہ جب کوئی حرام چیز سامنے آ جائے، اس کی نگاہ جھک جائے، اللہ اسے کل قیامت کے دن سکون عطا فرمائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رونے والی آنکھ میرے رب کو بڑی پسند ہے، جو اس کے خوف کی وجہ سے روتی ہے۔ قیامت کے دن ایک بندے کو حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو۔ جب فرشتے اسے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو راستے میں اس کی آنکھ کا ایک بال عرض کرے گا، مالک تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو تیرے خوف کی وجہ سے روئے گا وہ جہنم نہیں جنت جائے گا۔ فرمایا ہاں، تو کہا مالک پھر میں گواہ ہوں، اس کی آنکھ کی پتلی کا ایک بال میں گواہ ہوں، یہ ایک مرتبہ رویا تھا تیرے خوف کی وجہ سے۔ یہ الگ بات ہے کہ ساری آنکھ بھیگ نہ سکی تھی، ایک بال ہی پتلی میں بھیگا تھا۔ مالک میں گواہ ہوں شاہد ہوں اس کا کہ یہ تیرے خوف سے رویا تھا۔ رب فرمائے گا فرشتوں ہٹ جاؤ، جنت میں فرشتوں پکڑو اسے جنت میں ڈالو۔ اسی لیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کے حضور آتا ہے اور پھر آ کر اس کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نیچے نہ گرے، بس اس کی آنکھ کی پتلی صرف بھیگ جائے، ابھی بھیگنے کی دیر ہوتی ہے، میرا کریم رب اس کی بخشش کا اعلان پہلے کر دیتا۔ جہاں موقع ملے اس سے معافی مانگا کرو۔ بندہ سوچتا ہے شاید میں معافی مانگوں، معافی ملے یا نہ ملے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، معافی نہیں ملے گی۔ اس مردود نے تو وعدہ کیا ہے کہ مالک اگر میں گمراہ ہوں تو پھر میرے پیچھے کل قیامت کے دن گمراہوں کے بڑے بڑے ٹھیکیدار ہوں گے۔ تو رب نے بھی وعدہ فرمایا جا، جو تیرا رہے گا تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا، اور جو میرے در پہ آئے گا میں اسے مٹ نہیں لگاؤں گا، معاف کرنا دوں گا۔ بندہ 30 سال 40 سال شیطان کے نرغے میں رہے، اس کا دوست بنا رہے، لیکن وہ آئے اس کے در پہ ایک لمحہ آ کر کہے مالک میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے، اور جو گناہ ہو گئے معافی مانگتا ہوں، رب کعبہ کی قسم رب 40 سال کے گناہ نہیں دیکھتا، اس کا خوف کا نکلا ہوا ایک آنسو دیکھتا ہے، رب اس کے 40 سال کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ لیکن بندہ آئے تو صحیح نا اس کے در پہ، کوئی معافی مانگنے آئے تو صحیح اس کے در پہ، مانگے تو صحیح اسے، پھر وہ عطا کرتا ہے۔ قیامت کے دن آگ جہنم کی امت محمدی کی طرف پیش قدمی کرے گی، بڑھنے لگے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، نماز پڑھنے والے نمازوں کا واسطہ دے کر جائیں گے، اے آگ نمازوں کا واسطہ پیچھے ہٹ جائے۔ آگ آگے بڑھ رہی ہے مسلسل، روزے دار جا کر کہیں گے روزوں کا واسطہ ہے پیچھے ہٹ جا، آگ آگے بڑھ رہی ہے۔ حج کرنے والے حج کا واسطہ دیں گے، جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ۔ قرآن پڑھنے والے قرآن کا واسطہ دیں گے، آگ پیچھے نہیں مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ جبریل امین آئیں گے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیالہ ہے پانی کا، آ کر کہیں گے آقا یہ لیجیے، یہ آگ کی طرف پھینکیے، آگ پیچھے ہٹ جائے گی، بجھ جائے گی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ لیا، کہا جبرائیل یہ کیسا پانی ہے؟ کہا آقا بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ میرے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا جبرائیل کیسا قیمتی ہے؟ کہا آقا آپ کی امت کے وہ لوگ جو رب کے خوف کی وجہ سے رویا کرتے تھے، رب نے ان کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کیا، اکٹھا کیا، جمع کیا۔ آج آپ کی امت کے
جہنم کی آگ میں بجھا دوں گا۔ تو اس لیے جہاں موقع ملے رویا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن منصور بن عمار کہتے ہیں میرے والد گرامی کا انتقال ہوا، میں نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا رب نے مجھے فرمایا اے بوڑھے جانتا ہے میں نے تجھے کیوں معاف کیا؟ کہا اللہ عالم، رب جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ کہا ایک مجلس میں تو تھا، وہاں ایک بندہ میرے خوف کی وجہ سے رویا جو پہلے کبھی نہیں رویا، بس اس کے رونے کی ادا مجھے اتنی پسند آئی، اس مجلس میں اس محفل میں جتنے تھے میں نے سب پہ کرم کر دیا، میں نے سب کو معاف کر دیا تھا جن میں سے ایک تو بھی تھا۔ اسی لیے اجتماعی دعا ہوتی ہے، اسی لیے لوگ اکٹھے مل بیٹھ کے مانگتے ہیں، کیونکہ روایت میں آتا ہے 40 آدمیوں میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جس کی دعا رب رد نہیں قبول کرتا۔ تو جب اس پہ کرم ہوتا ہے تو اس کے وسیلے پہ جو باقی محفل مجلس ہوتی ہے رب سب پہ کرم کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضور کے دربار میں ایک شخص آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے آقا میں دوزخ سے کیسے بچوں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رویا کرو اللہ کے حضور، رونے والی آنکھ جہنم نہیں جنت جائے گی۔ تو جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے میرا کریم رب سے انعام عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے بغیر کسی آگے پیچھے بڑے الفاظ استعمال نہیں ہوئے، سورہ توبہ آیت نمبر 82 کے اندر مالک نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا ہنسو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ روو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں تو جسے کہا جائے جناب تو جواب ملتا ہے مولانا صاحب دنیا ہے، شغل میلہ ہے، یہی تو ہے۔ نہیں محترم، یہ شغل نہیں، دنیا دارالامتحان ہے۔ جس طرح ایک بچہ سنڈل کے اندر بیٹھ کر امتحان میں بیٹھ کر نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے کوئی عمل نہیں، صرف پیپر ہے، اسی لیے یہ زندگی شغل نہیں ہے۔ مالک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے پیدا کیا ہے صرف بندگی کے لیے، میری بندگی کر۔ ہاں روٹی روزی مجبوری ہے جسے ہم نے ضروری سمجھا ہے، ضروری وہ نہیں، ضروری عبادت ہے، وہ مجبوری ہے، مجبوری کی طرح، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اسے مقصد حیات نہیں۔ مقصد حیات بندہ مومن کی عبادت ہے، بندگی ہے۔ تو جب موقع ملے، جہاں موقع ملے جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، لیکن سجدہ ریز ہونے کے ساتھ دل بھی جھکانا پڑتا ہے۔ عبادت صرف جسم کو جھکانے کا نام نہیں، دل بھی جھکانا پڑتا ہے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ جسم جھکتا ہے، دل نہیں جھکتا۔ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن دل سے وہ قدورت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ دل جھکا ہی نہیں ہے اس کے دربار میں۔ وہ بابا بلے شاہ نے کیا ٹھا دے مندر، ٹھا دے مسجد، ٹھا دے جو کچھ رہتا ہی، پر ایک بندے دا دل نہ ڈھامی، رب دلوں میں سے رہتے ہی۔ ہم نے مسجد کو احترام سے دیکھا، کعبۃ اللہ کو احترام سے دیکھا۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن کی عزت و تکریم کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ، لیکن ہمیں تو کچھ مل جائے تو ہم اس پہ عیبوں پہ پردہ نہیں ڈالتے، اشتہار لگاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے تو تم سے یہ کہ تم شرک اصغر کرو گے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری کرو گے۔ اگر آپ سے کسی نے 10-20 کچھ مانگ لیے ہیں تو دے کر فوراً چوڑے نہ ہو جاؤ، جھک جاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ مالک شکر ہے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں۔ یہ نہ دیکھا کرو کہ میں دے رہا ہوں، یہ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ کہتا ہے جو میں نے تجھے رزق دیا ہے نا اس میں سے دے دے، ہمارا تو ہے ہی نہیں نا۔ تو پھر عیبوں پہ اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو فوراً اس پہ پردہ ڈال دو۔ اگر کوئی بات کرے نا تو اسے بھی کہو کر لی ہے انکا نہ کرنا، پردہ ڈال دو۔ یار ویسے اگلی جو خوشخبری دی ہے نا میرے کریم نبی نے فرمایا تو یہاں کسی کے عیب پہ پردہ ڈالے گا
تو پھر سن، کل قیامت کے دن یہاں تو ایک گلی، ایک محلہ، ایک بستی، ایک شہر سنے گا، وہاں کل قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے آخری امت کا کل جہان اکٹھا ہوگا۔ فرمایا تو یہاں دنیا پہ کسی کے عیب پہ پردہ ڈالے گا، میرا رب کل کل جہان کے سامنے تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر رہا ہی نہیں ہے، ہم تو دن بہ دن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ چیزیں اپناتے جا رہے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے ہم اسے چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو جب بھی موقع ملے اس کے در پہ سجدہ ریز ہو جاؤ، جب بھی موقع ملے خلوت میں، محفل میں، جنت میں، جہاں موقع ملے رو لیا کرو۔ اگر ایک آنسو کائنات میں کوئی ایسا ریزر نہیں بنا جو کرام کاتبین، جو فرشتوں نے ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھے ہیں وہ مٹ سکے، ہاں ایک ریزر ایسا ہے کہ کہیں آ جاؤ اس کے در پہ، آنکھوں سے صرف پتلی ہی بھیگ جائے، اس کے خوف کی وجہ سے معافی مانگو گے۔ خدا کی قسم میرے پاک نبی نے فرمایا کہ تیری آنکھوں کی پلکیں بھیگی بعد میں ہوں گی، لیکن میرا رب تیرے نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہیں تیرے اس آنسوؤں کے بدلے میں سارے چھوڑ ڈالے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جب موقع ملے رو لیا کرو۔ دنیا کے لیے روتے ہیں، غموں میں روتے ہیں، اپنوں کے لیے روتے ہیں، نہیں، یہ سارا رونا فضول جائے گا۔ اگر رونا آئے تو اس کے در پہ آؤ، اس کے خوف کی وجہ سے رو لو، زندگی کے سارے معاملات سمجھ جائیں گے، زندگی بھی سمجھ جائے گی، کل قیامت کے دن آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو، چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو، چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو، سرف یا صابن سے نہیں، اپنے چہرے کو آنسوؤں سے دھویا کرو، اپنے چہرے کو آنسوؤں سے دھویا کرو، زبان کو اللہ کے ذکر سے دھویا کرو۔ ہم صبح ہوتی ہے شام ہو جاتی ہے، ہم تذکرے کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، مخلوق کے کرتے ہیں۔ حضرت حسن پاک فرماتے ہیں مخلوق کا ذکر نہ کر ذلیل ہو جائے گا، خالق کا ذکر کیا کر عزتیں پا جائے گا۔ ہم صبح سے لے کر شام تک وہ سیاسی پارٹی ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے، یار نہیں، خالق کا ذکر کرو، دل کو سکون ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مالک کہتا میرا ذکر کرتے ہیں دل کو سکون ملے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، گولی کھا لیتا نا تو سکون آ جاتا، گولی میں سکون نہیں، سکون اس نے دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، کہا مالک کیا کروں، کہا جنگل میں جا، وہاں بوٹی ہے، اس کے پتے لے، اس کا رس نکال، وہ بھی اللہ شفا دے گا۔ گئے بوٹی تلاش کی، بوٹی ملی، پتے لیے، رس نکالا، پی، اب شفا ہو گئی، نسخہ پاس آ گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر درد ہوا، پھر دوڑے جنگل میں، بوٹی لی، پتے نکالے، رس لیا، لے کر پیا، پہلے درد کم تھا اب زیادہ ہو گیا۔ اب کہا مالک نسخہ تو وہی ہے جو پچھلی دفعہ تھا، لیکن پیٹ میں درد کم ہونے کے بجائے زیادہ ہوا ہے۔ تو مالک نے فرمایا کریم تجھے کس نے کہا ہے کہ پتوں میں شفا ہے؟ کہا مالک پچھلی دفعہ تو تم نے کہا تھا کہ جاؤ پتے لو، رس نکالو، اللہ شفا دے گا۔ تو فرمایا کریم غور تو کرنا، پتے تو بہانہ تھا، میں نے کہا اس کا رس نکالو پیو، اللہ شفا دے گا۔ آج تو میں نے نہیں کہا، شفا پتوں میں نہیں تھی، شفا تو میرے حکم میں تھی۔ لہذا آج میرے حکم کے بغیر گئے ہو، اگر مجھ سے پوچھ کے جاتے میں کہتا کہ جاؤ پتے رس نکالو پیو، اللہ شفا دے گا، تو پھر ان پتوں میں بھی شفا ہوتی۔ تو ہم تو اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اللہ سے یقین اتنا کمزور کر بیٹھے ہیں کہ کاش اسے گولی مل جاتی تو یہ نہ مرتا۔ جناب محترم گولی اسے نہ بچاتی، اگر مالک نے زندگی لکھی ہوتی تو بچتا۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، موت کا وقت مقرر ہے۔ اگر رب نے اسے بچانا ہو تو ایک گولی سے بچا لیتا ہے، اگر نہ بچانا ہو تو کائنات کی کوئی طاقت بھی نہیں بچا سکتی۔ اگر گولیوں سے بچتے تو پھر امیر نہ مرتے، صرف غریب مرتے۔ اس لیے
اللہ پہ یقین رکھو اور اس کے دربار میں رویا کرو. 4 چیزیں ہیں. چہرے کو آنسوؤں سے دھویا کرو, زبان کو اللہ کے ذکر سے دھویا کرو, دل کو خوف خدا سے دھویا کرو, اور اپنے گناہوں کو توبہ سے دھویا کرو. اپنے گناہوں کو توبہ سے دھویا کرو. یہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے, نہ مانگنا, ابھی نہ مانگنا, رب نے معافی نہیں دینی, ہو نہیں سکتا, تیرے جرم بڑے ہیں, گناہ بڑا ہے. نہیں, جرم ہمارے جتنے بھی ہوں اس کی رحمت بہت زیادہ ہے. اس کی رحمت بہت زیادہ ہے. گناہ کم ہے, گناہ نہیں وہاں پہنچ سکتے جہاں اس کی رحمت اور جہاں اس کا فضل پہنچتا ہے. جس طرح آج جانوروں کی منڈی لگتی ہے, اسی طرح پہلے عورتوں کی منڈی لگا کرتی تھی. آج عورتیں کہتے ہیں نا ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں معاملات وہ نہیں مل رہے جو ملنے چاہیے. یار جتنا اسلام نے اور میرے پاک نبی نے عورت کو عزت دی ہے نا, کائنات میں کسی مذہب نے اتنا مقام عورت کو نہیں دیا. عورت کا تو مقام یہ تھا کہ عورت زندہ ہی نہیں رہنے دیتے تھے. بچی ہوتی زندہ قبر میں رکھ دیتے, مارتے بھی نہیں تھے, زندہ رکھ دیتے تھے. اگر جوان ہو کر شادی شدہ ہو جائے تو مرد اسے جوتی کی طرح جب چاہتا پہن لیتا, جب چاہتا اتار کر پہن دیتا. اگر باپ طلاق دیتا ہے تو بیٹا آگے بڑھ کر ماں سے نکاح کر لیتا تھا. اگر نکاح کرنے کے قابل نہیں بوڑھی ہے تو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر منڈی میں جا کر بیچ دیتا تھا. آج عورتیں کہتی ہیں ہمیں مقام نہیں ہے. حضرت سیدی سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ منڈی کے اندر گئے, ایک خاتون کو خرید کر گھر کے اندر لائے. دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ ساری عورتیں بن سنور کر منڈی میں اپنی نمائش کر رہی ہیں. وہ عورت ایک کونے میں بیٹھ کر کچھ زبان ہل رہی ہے, پڑھتی جا رہی ہے, بیٹھی ہے, نہ اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے کہ مجھے کوئی خرید لے, نہ کچھ جناب والا کسی سے بات کر رہی ہے, بس زبان ہل رہی ہے. حضرت سیدی سکتی کہتے ہیں میں تلاش کرتے کرتے جب دیکھا میں نے اس عورت کو خریدا. اس عورت نے کہا سیدی سکتی مجھے خرید کر کیا کرو گے, نہ میرا رنگ ہے نہ ڈھنگ ہے, نہ میں کام نہ کاج کی, مجھے خرید کر کیا کرو گے. کہتے ہیں یہ میرا معاملہ, تم منڈی میں آئے ہو, میں خریدار ہوں, میں خریدنا چاہتا ہوں. آپ خرید کر لائے, گھر میں آئے, رات ہوئی, دیکھنا چاہتے تھے اس کا دن کیسا گزرتا ہے, رات کیسے گزرتی ہے. اب اس عورت نے آ کر کہا حضور کیا میری ضرورت ہے آپ کی نوکری کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تم آزاد ہو, جو کرنا چاہو کر سکتی ہو. حضرت سیدی سکتی فرماتے ہیں لوگوں, اس عورت نے وضو کیا, وضو کرنے کے بعد اس نے مصلی بچھایا, وہ نفل پڑھتی جا رہی ہے, نفل پڑھتی جا رہی ہے. جب رات کا پچھلا پہر ہوا اس نے اپنا دامن پھیلایا, دامن پھیلا کر کہہ رہی ہے یا اللہ جتنا تجھے مجھ سے پیار ہے اتنا مجھ پہ کرم کر دیجئے نا. حضرت سیدی سکتی نے آواز دی, کہتے ہیں میں نے کہا پگلی تجھے تو دعا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, یوں دعا نہ کر. وہ عورت کہنے لگی سیدی سکتی کیسے دعا کروں؟ حضرت سیدی سکتی کہتے ہیں میں نے اسے کہا دعا یوں کر, اے مولا جتنا مجھے تجھ سے پیار ہے اتنا مجھ پہ کرم کر دیجئے. حضرت سیدی سکتی کہتے ہیں اس عورت نے آگے سے مجھے جواب دیا سیدی سکتی میں نے تو دیکھا تھا تو ولی ہے, تجھے تو مجھ سے بھی زیادہ طریقہ آتا ہوگا مانگنے کا, لیکن کیا کروں تجھے طریقہ مانگنے کا نہیں آتا. حضرت سیدی سکتی کہتے ہیں میں نے کہا کہیں بات بول نہ کر جائے, ٹال نہ جائے. آپ کہنے لگے نوجوان لڑکی ہے, عورت بتا دلیل دے, واضح کر اپنی بات کی دلیل دے, مجھے مطمئن کر. حضرت سیدی سکتی کہتے ہیں اس عورت نے کہا اے سیدی سکتی میں دعا مانگ رہی ہوں, اے اللہ جتنا تجھے مجھ سے پیار ہے مجھ پہ کرم کر دیجئے. آپ نے مجھ پہ اعتراض اٹھایا, کہا ہاں یہی ہے دلیل دیجئے. کہا دلیل سنو, تم چارپائی پہ اپنے بستر پہ غافل لیٹے ہوئے ہو, میرے رب کو مجھ سے پیار ہے تو وضو کروا کے مصلی پہ بٹھایا ہو. کہا اگر میرے رب کو مجھ سے پیار نہ ہوتا تو میں بھی غافل چارپائی پہ لیٹی ہوتی.
ملتی، یہ اس کی محبت ہی تو ہے جو اپنے در پہ بٹھائے ہوئے ہے۔ اگر مالک تو اسے کوئی نیکی کا کام لے تو فوراً ننگ جایا کرو، جھک جایا کرو، اگر سجدوں کی توفیق ملتی ہے شکر ادا کرو، کوئی نیک کام رب کروا رہا ہے فوراً جھک جاؤ کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہو۔ اگر کوئی کام نیکی ہے تو وہ محبت کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں 5 وقت کا نمازی بھی ہے لیکن بیماری میں اس کا دامن نہیں چھوڑتی، تو روایت میں آتا فرعون کو 40 سال گزر گئے سر کا درد بھی نہیں ہوا۔ ایک روایت میں آتا ساری زندگی بیت گئی سر کا درد بھی نہیں ہوا۔ تو یارو اللہ بیماری نہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، مشکلات اپنے پیاروں کو دیتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ جب بیماری آتی ہے تو وہ بیماری امتحان بھی بنتی ہے کہ صبر کتنا کرتا ہے، 7 گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان ہے، نوجوانی کی حالت میں گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا محلے والے سوسائٹی والے اس سے نفرت کرنے لگے۔ جب موت اس نوجوان کی قریب آئی تو خوف آیا، مالک کا خوف آیا، ماں کو کہنے لگا اے میری ماں، لوگوں نے نہ مجھے غسل دینا، نہ کفن دینا، نہ میرا کسی نے جنازہ پڑھنا، خدایا ایسے کرنا میرے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر گلے کے اندر یہ صدا دینا، اے لوگوں یہ وہ نوجوان ہے جو اللہ اور رسول کا نافرمان گزرا، جس نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی بسر کی ہے، جس سے تم ساری زندگی دیکھتے رہے ہو، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے، تو گلی میں رسی سے گھسیٹ کر ایک گندے ڈھیر میں ڈال کر آ جاتی ہیں۔ یار زندگی اس کی ایسی ہے جو لوگ دیکھتے ہیں، جس طرح میں اور آپ دیکھتے ہیں، سامنے جو زندگی گزرتی ہے وہ دیکھتے ہیں، جو اس کی تنہائی کی زندگی ہے اس سے ہم بے خبر ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ زندگی کیسے گزارتا، شاید وہ رو رو کر زندگی گزارتا، شاید وہ اپنی تنہائی میں کوئی ایسا عمل کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کو بڑا پسندیدہ، اس لیے ساری زندگی دیکھتے ہو، تنہائی بھی دیکھا کرو کہ تنہائی کیسے گزارتا ہے۔ ہماری نظریں جو سامنے دیکھتی ہیں شاید وہ جھوٹ ہو، سچائی کچھ اور ہو، اس لیے سامنے دیکھنے پہ یقین نہ کیا کرو، دیکھا کرو یہ کس قابل ہے۔ اب کیا ہوا، وہ فوت ہو جاتا، اب لوگوں نے کہا یہ تو ایسا نادان ہے جس نے زندگی گناہوں میں گزاری ہے، گزار کر چلا گیا۔ اس کی ماں نے گلے میں رسی ڈالے، گھسیٹ کر گندے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ اب مرتے وقت اس کے دامن میں ایک چیز یہ تھی کہ خوف خدا آ گیا، جیسے خوف خدا آ جائے میرا رب اسے جہنم نہیں جنت عطا فرماتا۔ علماء نے ایک روایت لکھی ہے کہ کہیں ایک بندے نے سنا کہ اگر داڑھی کے بال سفید ہو جائیں رب اس کے داڑھی کے بالوں کی حیا کرتا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اگر میں مر جاؤں اگر میری داڑھی سفید نہ ہو تو کسی چیز کے ساتھ میری سفید کر دینا۔ میں نے سنا ہے میرا کریم رب سفید بالوں کا حیا کرتا ہے۔ اب جب وہ مرنے لگا، مر چکا، بیٹوں نے وصیت پہ عمل کیا، اس کی داڑھی کسی چیز سے سفید کر ڈالی ہے۔ اب جب قبر میں پہنچا فرشتے آئے، فرشتوں نے جب سوال کرنا چاہا تو رب نے فرمایا فرشتوں پہلا سوال تو کرو نا، یہ کس وجہ سے داڑھی کے بال سفید کر لایا ہے؟ اس سے پوچھا گیا، کہا میں نے مالک کی رحمت پہ آس امید لگائے، یہ خوف کی وجہ سے کہ مالک شاید میرے گناہوں کو معاف فرما دے، داڑھی کے بال سفید ہو جائیں۔ مالک فرماتا فرشتوں اسے چھوڑ دو، میں نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا۔ یار وہ تو اتنا کریم رب ہے، بہانے اس کی رحمت تلاش کرتی ہے، کوئی آ جائے اس کے در پہ سفید بالوں کی وجہ سے رب اس کا حیا کرتا، میرا محبوب نبی اس کے سفید بالوں کی حیا کرتا، اسلام حیا کرتا۔ قبر حشر کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب وہ نوجوان گندگی کے ڈھیر میں ایک اس کی زندگی میں ایسا عمل ہے کہ جب بھی وہ تورات کھولتا ہے، تورات کے اندر جب بھی میرے سونے پاک نبی کا نام دیکھتا ہے، لفظ محمد دیکھتا ہے، جھوم جاتا ہے، پھر اسے چوم کر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ مر گیا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، یہ یار محمد کے نام سے اتنا پیار کرتا ہے۔ اب جبرائیل کو ہوا، اے جبرائیل یا رب جلیل
کوئی اور نہ اٹھائے، نبی موسیٰ کلیم اللہ اٹھائے، اٹھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دو، اسے کفن دو، اس کا جنازہ پڑھو۔ اب جب جبرائیل آئے آ کر کہا اے اللہ کے نبی اے کلیم اللہ، رب یہ پیغام دے رہا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل، یہ بستی والے، یہ شہر والے، محلے والے گواہیاں دے رہے ہیں، یہ تو اتنا گناہ گار ہے، اس کے جسم کو ہاتھ لگانا گوارا کوئی نہیں کرتا، میں اسے کفن غسل کیسے دوں؟ کہا رب سے پوچھئے نا۔ جبرائیل امین نے عرض کی مولا تیرا کلیم یہ بات کر رہا ہے۔ کہا جبرائیل میرے کلیم کو کہا اب بتاؤ میں محلے والے، بستی والے، گاؤں والے کی باتوں کو سنوں یا اپنے یار کی محبت کو دیکھوں؟ اس نے میرے یار کے نام سے محبت کی ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب بتاؤ میں اس کے گناہ دیکھوں کہ اپنے یار کا نام دیکھوں؟ لجپال فریق توڑ دے نہیں تے جنوں باموں پھڑ دے نہیں پھر انہوں چھوڑ دے نہیں۔ تے اس واسطے اپنے نبی کے نام کے ساتھ اس نے پیار کیا، صرف نام کے ساتھ۔ یارو ہمارا نبی تو ہمارا ایمان ہے، جان ہے ہماری، تو جہاں موقع ملے اپنے نبی سے بالغانہ دیوانہ پیار کرو۔ پتہ نہیں عمل کام آئے یا نہ کام آئے، لیکن میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں محبت رسول کبھی ضائع نہیں ہوگی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک بندہ محبت سے درود پاک پڑھتا تھا، لیکن جب قبر میں گیا فرشتوں نے سوال کیا من ربک کا، سوال کا جواب نہ دیا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جب حضور کے بارے میں پوچھا گیا کچھ نہیں، تو فرشتے نے بز نکالا مارنے کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے میرے پاک نبی نے ہاتھ آگے کر لیا، کہا اگر آپ کو نہیں جانتا، آپ کو نہیں جانتا، کہا یہ نادان ہے نہیں جانتا، میں محمد تو اسے جانتا ہوں۔ تو اپنے نبی سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے۔ ایسی محبت کر کے جاؤ تاکہ کل قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو، بندہ فخر سے کہے آقا میں آپ کا امتی ہوں۔ حضور کی سیرت سے پیار کرو، حضور کی صورت سے پیار کرو، حضور کی سنتوں سے پیار کرو، حضور کے طریقے سے پیار کرو۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو آگے سے دلیل نہ دو، نہیں کہو یار مجھ میں خطا ہے، غلطی ہے، ہاں مجھے کرنا چاہیے، حضور کا طریقہ تو بڑا سونا ہے، مجھے عمل کرنا چاہیے، لیکن جان بوجھ کر نہ چھوڑے۔ ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے یہ سنت ہے نماز میں، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی گزر گئی بغیر ننگے سر نماز نہیں پڑھی، اور کوئی مائی کا لال پوری جتنی حدیث ہے کوئی ایک حدیث دکھا دے جس کے اندر میرے نبی نے فرمایا ہو کہ ننگے سر نماز پڑھو۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں، سوائے حج عمرے پہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یار وہاں کے تو معاملات ہی اور ہیں، وہاں کے معاملات اور ہیں، لوگ سادے ہیں، سادے دلیلیں دیتے ہیں، دیکھو ندی وہاں، یار یہاں پہ عورت کو حکم ہے چہرہ ڈھانپ کر رکھے، وہاں حکم ہے اگر عورت چہرہ ڈھانپ کے رکھے گی تو بکری قربان کرنے پڑے گی، دم دینا پڑے گا، واجب ہو جائے گا۔ اب کہو گے وہاں اللہ کہہ رہا ہے پردہ نہ کرو، اور یہاں کہتے ہو پردہ کرو، پھر اس لیے وہاں کے تو معاملات ہی اور ہیں۔ یہاں نماز پڑھو تو 500 نمازوں کا ثواب ہے، نبی کی مسجد میں پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب، رب کے گھر میں پڑھو تو 1,00,000 سجدے کا ثواب۔ تو آپ کہو گے کہ اس مسجد میں ثواب کیوں کم ہے؟ اس لیے نہیں، وہاں کے معاملات اور ہیں، طریقے سے پیار کرو۔ ہاں کمی ہے، کوتاہی ہے، غلطی ہے کہ نہیں یار مجھے کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، مان لو غلطی ہے، لیکن اکڑ تو نہ جاؤ، یہ تو شیطان کا کام ہے۔ تو جب دوست شیطان کا بن جاتا ہے تو پھر عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک نبی کے صدقے میری اور آپ کی کامل بخشش فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔